راشد کمپنی کی طرف سے ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا تھا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اسے یاد آیا کہ پاسپورٹ گھر ہی بھول گیا۔ اس نے گاڑی واپس ٹرن کی، گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی بوڑھی ماں کچن میں برتن دھو رہی ہے، جبکہ اس کی بیوی شازیہ کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی ہے اور اپنی ساس پر روب جما رہی ہے کہ جلدی سے برتن دھو لو۔ اب یہ کمر درد کا یہ بہانہ اب نہیں چلے گا۔ بہت عیاشی کر لی تم نے اپنے بیٹے کے سامنے۔ میں یہاں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اگر ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے تم نے سارے برتن نہ دھو لیے تو دوپہر کا کھانا تمہیں ہرگز نہیں ملے گا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی بیوی شازیہ پر حیران تھا، جو ہمیشہ اس کے سامنے راشد کی ماں کی فرما بردار اور اس کی عزت کرتی تھی، لیکن آج بیچاری بوڑھی ساس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی تھی۔ لاہور کی تپتی دوپہر میں راشد پچھلے کئی گھنٹوں سے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھا کر جب گھر لوٹا تو اس کا رنگ بکھرا ہوا تھا، انگ انگ ٹوٹ گیا تھا، چہرہ مایوسی کی دھول سے اٹا ہوا تھا۔ یہ پچھلے 3 سالوں کا روز کا معمول تھا۔ انجینئرنگ کی ڈگری ہاتھ میں لیے وہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے دفتر کے چکر کاٹ چکا تھا، لیکن ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملتا کہ آپ کا مینول تو اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی ویکنسی خالی نہیں ہے، یا پھر ہمیں تجربہ کار لوگ چاہیے۔ راشد ایک درمیانہ طبقے کے غیرت مند سفید پوش گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے والد یعقوب صاحب ایک سرکاری اسکول سے ریٹائر ٹیچر تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری اور قناعت پسندی میں گزار دی تھی۔ اپنی پینشن کی قلیل رقم سے انہوں نے راشد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی تاکہ وہ ایک دن اور ان کا خاندان نام روشن کر سکے، لیکن راشد کی بے روزگاری اب بوڑھے باپ کے کاندھوں پر ایک بھاری بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ جب راشد گھر کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں زینب بیگم ہمیشہ کی طرح پرانی سلائی مشین پر بیٹھی کسی محلے دار کے کپڑے سی رہی تھی۔ اس عمر کے حصے میں بھی وہ کام کرتی تھی۔ ان کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن بیٹے کی پڑھائی کا قرض اور گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے وہ اس عمر میں بھی محنت کرنے سے دریغ نہیں کرتی تھی۔ السلام علیکم اماں، راشد نے نڈھال ہو کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ زینب بیگم نے مشین کا پہیہ روکا، پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سب سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر مٹی کے گھڑے سے ٹھنڈا پانی لے کر اپنے بیٹے کے سامنے آئی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، لو، گرمی بہت زیادہ ہے، یہ پانی پی لو، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ راشد نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن اس کے حلق میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ ماں، کب تک؟ آخر کب تک میں یوں سڑکوں پر پھرتا رہوں گا، ڈگریاں بغل میں دابے شہر کی خاک چھانتا رہوں گا؟ ابو کی پینشن دواؤں میں نکل جاتی ہے، آپ اس عمر میں کپڑے سیتی ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے شکوہ ہے، گلہ ہے کہ میں اتنی پڑھائی کر کے مجھے کیا حاصل ہوا اگر مجھے یہ معمولی سی نوکری بھی نہیں مل سکتی۔ اسی دوران کمرے سے یعقوب صاحب بھی کھانستے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر استاد والا وہ وقار اب بھی قائم تھا جس سے وقت اور غربت بھی مدھم نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے راشد کے کاندھے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولے کہ بیٹا، یہ مایوسی کی باتیں مت کرو، مایوس نہیں ہونا بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تمہاری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، صلہ دینا اس ذات کا کام ہے۔ تم نے حلال طریقے سے علم حاصل کیا، اس کا پھل بھی تمہیں ضرور ملے گا۔ والد کی تسلی نے راشد کے دل کو تھوڑا قرار دے دیا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک اور طوفان مچ رہا تھا جس کا تعلق اس کی یونیورسٹی کے دنوں سے تھا۔ یونیورسٹی میں راشد کی ایک کلاس فیلو شازیہ تھی۔ شازیہ شہر کے ایک انتہائی امیر نامور بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ شکل و صورت میں جتنی پرکشش تھی، مزاج میں اتنی ہی ضدی اور نخرے والی بھی تھی۔ راشد اپنی پڑھائی میں سب سے آگے رہتا تھا اور یہی چیز شازیہ کو اس کی طرف مائل کرتی تھی۔ راشد بھی شازیہ کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اپنی بے روزگاری، غربت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے قدم پیچھے کھینچ لیتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں یہ شازیہ کا گزارا کیسے ہوگا۔
شازیہ اکثر راشد سے کہتی کہ مجھے تمہارے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاپا کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تمہیں ایک اشارے پر کسی بھی بڑی کمپنی میں سیٹ کروا سکتے ہیں، اور شادی پر وہ ہمیں ایک شاندار بنگلہ وہ بھی گفٹ کریں گے۔ لیکن راشد کی خودداری اسے یہ سب قبول کرنے سے روکتی تھی۔ یہ اس کی تربیت تھی، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شازیہ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تمہارے پاپا کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا چاہتا، میں اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور جب مجھے نوکری مل جائے گی تبھی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجوں گا۔ اور پھر بالآخر راشد کی دعا سن لی گئی۔ ایک دن اسے ملک کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل آئل کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی۔ راشد نے اپنی پوری جان لگا دی اور اس کا انتخاب بطور اسسٹنٹ انجینئر ہو گیا۔ نوکری کیا ملی، جیسے راشد کے پیروں پر لگ گئے۔ تنخواہ شاندار تھی، مستقبل کے کئی موقع بھی جڑے تھے، گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ یعقوب صاحب نے شکرانے کے نفل پڑھے اور محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اب اس کے بیٹے کے دن پھرنے والے ہیں۔ ایک شام جب سب چائے کی پیالیوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو جاری تھی، زینب نے اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ یعقوب صاحب، ماشاءاللہ راشد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ اب جلدی سے بس اس کی شادی ہو جائے۔ میں نے تو راشد کے لیے اپنی بھانجی طاہرہ کو کب سے پسند کر رکھا ہے۔ طاہرہ زینب کی بیوہ بہن کی بیٹی تھی، جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ انتہائی سلیقہ اور باحیا، صابرہ اور بڑوں کا ادب کرنے والی لڑکی تھی۔ زینب کا خیال تھا کہ وہ طاہرہ ان کے گھر کو اور اس کی اقتدار کو بہت اچھی طرح سنبھالے گی۔ یعقوب صاحب نے مسکرا کر راشد کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، اگر راشد کی رضا ہو تو طاہرہ سے بہتر ہمارے گھر کے لیے کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی وہ کافی باسلیقہ اور پڑھی لکھی لگتی ہے۔ کیوں راشد بیٹا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ سنتے ہی راشد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ذہن میں شازیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ طاہرہ کو ایک کم پڑھی لکھی لڑکی سمجھتا، لیکن شازیہ اس کے خوابوں کی ملکہ تھی۔ راشد نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی ہمت جمع کر کے بولا کہ ماں، ابا، میں آپ لوگوں کے انتخاب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ کرنے کا نہیں سوچا۔ زینب کا ہاتھ چائے کی پیالی پر رک گیا۔ کسی اور کے ساتھ کیا مطلب؟ کون ہے بیٹا؟ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ماں، وہ میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہے شازیہ، میں اسے پسند کرتا ہوں اور ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لڑکی خوبصورت ہے اور مجھے بھی چاہتی ہے۔ میں طاہرہ سے شادی نہیں کر سکتا، راشد نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ یہ سن کر صحن میں ایک گہرا سناٹا سا چھا گیا۔ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے طاہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کے سپنے دیکھ رہے تھے، لیکن راشد، امیر گھرانوں کی لڑکیاں ہمارے جیسے چھوٹے مکانوں اور سادہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے نخرے، رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ طاہرہ ہمارے رنگ ڈھنگ کو جانتی ہے، وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ راشد نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اماں، شازیہ ایسی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ شازیہ بالکل ایسی نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، اور شادی سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ خوش رہے گی۔ پلیز میری بات سنیں، میری زندگی کا سوال ہے، میری پسند کی قربانی مت مانگیں۔ یعقوب صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں طاہرہ کے لیے ممتا اور راشد کے لیے محبت کا ٹکراؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا بیٹا تھا اور دوسری طرف اس کی یتیم بھانجی۔ یعقوب صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور بولے کہ زینب، ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کام کیا ہے۔ اگر راشد شازیہ کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں اپنی پسند اس پر نہیں تھوپنی چاہیے۔ اگر بیٹے کے دل میں طاہرہ کے لیے جگہ نہیں ہے تو طاہرہ کو بھی کبھی وہ خوش نہیں رکھ پائے گا۔ زینب بیگم نے اپنے شوہر کی بات سنی، پھر بیٹے کے اصرار اور اس کے چہرے کی التجا کو دیکھا۔ ایک ماں کا دل بیٹے کی خوشی کے آگے ہار گیا۔ انہوں نے دکھی دل کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جیسا تمہاری خوشی، ہماری اسی میں خوشی ہے۔ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، ہم شازیہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ راشد نے خوشی سے اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔
یہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس پسند کے لیے اس نے اپنے بوڑھے والدین نے اپنی اتنی بڑی خواہش اور پسند کی قربانی دی ہے، وہی پسند آگے چل کر اس کے گھر کے امن کو مٹی میں شاید ملا دے۔ شازیہ کے والد شروع میں اس رشتے کے خلاف تھے، کیونکہ راشد ان کے معیار کا بالکل نہیں تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بڑے خواب سجائے تھے، لیکن شازیہ کے ضد کے آگے انہیں جھکنا پڑا۔ شادی کے موقع پر شازیہ کے والد نے راشد کو بلایا اور کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اسے محلے میں دیکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تم دونوں کو ایک عالی شان بنگلہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، لیکن راشد نے اپنی روایتی غیرت اور خودداری کے باعث ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی کمائی سے جو گھر بناؤں گا وہی مجھے منظور ہے۔ میں نے شازیہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد ہی محنت سے ایک نیا گھر بنا لوں گا، تب تک کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ شازیہ نے بھی اس وقت راشد کی اس بات پر حامی بھر لی، کیونکہ اسے راشد کو حاصل کرنے کی بس جلدی تھی۔ بالآخر راشد اور شازیہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شازیہ رخصت ہو کر راشد کے اس چھوٹے سے 3 کمروں کے مکان میں آ گئی۔ شازیہ کی پہلی رات جب راشد کمرے میں داخل ہوا تو شادی کی پہلی رات شازیہ اپنے بھاری اور اسی جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی کمرے کی چھت اور پرانی دیواروں کو بڑی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ اس گھر میں آئی تھی، لیکن آج اسے یہ گھر بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ راشد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن شازیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور چڑچڑے لہجے میں بولی کہ راشد، اس کمرے کا اے سی کتنی آواز دے رہا ہے، یہ دیواریں، مجھے تو اس چھوٹے سے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے پاپا کا گفٹ کیوں ٹھکرا دیا تھا؟ ہم اس وقت کسی اچھے بنگلے میں ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ راشد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ شازیہ، تھوڑا سا صبر کر لو، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میری کمپنی اپنے ملازمین کو 3 سال کی سروس مکمل ہونے کے بعد شاندار لوکیشن پر گھر دیتی ہے۔ بس 3 سال کی بات ہے، پھر ہمارے پاس اپنا بڑا گھر ہوگا، تب تک کے لیے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو۔ شادی کے ابتدائی چند ہفتے تو خیر عافیت سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی نئی شادی کا چاؤ مدھم ہوا اور شازیہ کا اصل رنگ کھل کر سامنے آنے لگا۔ وہ امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی جس نے زندگی میں کبھی تنگی سمجھوتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے صبح دیر سے اٹھنا، دن بھر شاپنگ کرنا، رات کو پارٹیز میں جانا ایک عام سی بات تھی، مگر اس گھر کا ماحول اس کے برعکس تھا۔ یہاں صبح سویرے اذان کے ساتھ ہی زندگی کا آغاز ہوتا تھا۔ جہاں زینب کچن سنبھالتی تھی، یعقوب صاحب تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شازیہ نے آتے ہی گھر کے تمام اصولوں کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ وہ ساس سسر کو سلام کرنا تو دور کی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر زینب محبت سے اسے ناشتے کا پوچھتی تو وہ منہ بنا کر کہتی کہ مجھے آپ لوگوں کا یہ کھانا نہیں چاہیے، مجھے آپ لوگوں کے یہ پراٹھے انڈے، یہ ہیوی ناشتے پسند نہیں، میں اپنی پسند سے باہر کسی کیفے سے منگوا لوں گی یا کھا لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شازیہ کی چڑچڑاہٹ نفرت میں بدلنے لگی۔ اس نفرت کا سب سے بڑا نشانہ وہ چھوٹا سا گھر اور اس میں رہنے والے بوڑھے سسر ساس تھے۔ راشد دن بھر آفس میں سخت محنت کرتا تاکہ شازیہ کی فرمائشیں پوری کر سکے، لیکن جب وہ رات کو تھکا ہارا لوٹتا تو سکون کے 2 لقموں کی بجائے اسے شازیہ کے شکوے تانے سنائی دیتے تھے۔ ایک رات راشد جب کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ غصے میں اپنا سامان ادھر ادھر پھینک رہی تھی، کافی غصے میں تھی۔ کیا ہوا شازیہ، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ راشد نے ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ شازیہ نے راشد کے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا کہ خاک خیر ہونی ہے اس گھر میں۔ راشد، میں اس دم گھٹنے والے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، اوپر سے آپ کے یہ بوڑھے والدین، تنگ آ گئی ہوں ان سے، انہوں نے گھر کے ایک پورے کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ والے کمرے میں کھانستے ہیں، مجھے گھن آتی ہے۔ میرے فرینڈز جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اپنا الگ روم لاؤنج کہاں ہے تو میں انہیں کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں تمہارے والدین کی وجہ سے اس گھر میں کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ راشد کا دل تڑپ اٹھا۔
شازیہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میرے والدین ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اس گھر پر میری پڑھائی پر لگائی ہے، میں ان کے احسانات کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ کمرہ ان کا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں جائیں گے، شازیہ نے بے رحمی سے کہا۔ یا تو آپ اپنے والدین کو کسی اولڈ ہوم میں شفٹ کریں یا پھر انہیں گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھیں جہاں وہ مجھے نظر نہ آئیں، بس مجھ سے دور رہیں، ورنہ میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہے، مجھ سے یہ سب اب برداشت نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے بیچ یہ تلخ بحث یہ جاری تھی، روز کا معمول بن چکا تھا، اور ایک دن وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایک دوپہر جب راشد آفس میں تھا، شازیہ لاؤنج میں کھڑی بلند آواز میں اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی اور راشد کے والدین کو جان بوجھ کر مصیبت کہہ کر پکار رہی تھی۔ اتفاق سے زینب کچن سے پانی لینے باہر آئی تو شازیہ کے یہ زہریلے الفاظ سیدھے اس کے دل کے پار ہو گئے اور اسے تکلیف ہوئی۔ زینب نے بوڑھی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے چھپائے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی جہاں یعقوب بستر پر لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جب راشد گھر آیا تو اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح فکر سے گھرا ہوا تھا۔ زینب نے اسے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا راشد، تمہیں اب شازیہ سے بحث کرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ راشد نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ماں؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ زینب نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی کہ بیٹا، میں اور تمہارا باپ ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گھر کے پچھلے حصے میں بنے پرانے گودام میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ کافی ہمارے لیے وہ کمرہ کافی ہے، وہاں ہماری چارپائیاں بھی آ جائیں گی اور ہمارا مختصر سا سامان بھی تو ہے۔ اسی طرح شازیہ کو بھی پورا گھر مل جائے گا اور ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ تم دونوں کا یہ روز روز کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر راشد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہرگز نہیں اماں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں جیتے جی اپنے بوڑھے اور بیمار والدین کو ایک اندھیرے بدبودار گودام میں کیسے شفٹ کر سکتا ہوں؟ شازیہ وہ پاگل ہو گئی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، اس سے بات کروں گا، لیکن آپ کہیں نہیں جائیں گی، بس یہیں رہے اپنے کمرے میں۔ زینب نے راشد کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور نم آلود آنکھوں سے بولیں کہ نہیں میرے بچے، شازیہ سے شادی کا فیصلہ تمہارا تھا نا، اب تم اسے پسند کر کے اس گھر میں لائے ہو، اب اگر شادی کر لی ہے تو اسے نبھاؤ، اس رشتے کو دراڑ مت اس میں آنے دو، ہماری وجہ سے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا مت کرنا، صبر سے کام لو، ہم اس گودام میں خوش ہیں بیٹا، ہمارا گزارا ہو جائے گا، بس تھوڑی سی صفائی وہ ہے، باقی ہم نے کرنی ہے۔ راشد نے بہت احتجاج کیا لیکن بوڑھے والدین بیٹے کا گھر اجاڑنے کی بجائے اصرار کرتے رہے۔ اگلے ہی دن جب راشد آفس گیا ہوا تھا اور شازیہ اپنی کسی کزن کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہوئی تھی، زینب بیگم اور یعقوب نے اپنا مختصر سا سامان، کپڑے اور 2 پرانی چارپائیاں اٹھائیں اور خاموشی سے گھر کے پچھلے کونے میں بنے ایک کچے اور پرانے گودام میں منتقل ہو گئے۔ شام کو جب راشد آفس سے واپس لوٹا تو صحن میں عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے والدین کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تیز قدموں سے پچھلے گودام کی طرف بھاگا۔ جب اس نے گودام کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اندھیرے اور دھول سے اٹے ہوئے گودام میں جہاں کبھی پرانا کباڑ رکھا ہوا تھا، اس کے ضعیف والدین فرش پر بیٹھے مٹی صاف کر رہے تھے۔ یعقوب صاحب کا سانس پھول رہا تھا اور زینب دوپٹے سے دھول جھاڑ رہی تھی۔ ماں، یہ آپ نے کیا کیا؟ راشد چیخ کر اٹھا اور گھٹنوں کے بل فرش پر اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گیا اور پیروں سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ مجھے معاف کر دیں، میں کتنا بے بس اور نالائق بیٹا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو اس حال میں رہنا پڑ رہا ہے۔ یعقوب صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ پاگل مت بنو راشد، سمجھداری سے کام لو، دیکھو یہاں کتنی شانتی ہے، سکون ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے، ہم یہاں سکون سے رہ لیں گے، ہم بوڑھے لوگ ہیں اور ہمیں کیا چاہیے، بس تم شازیہ کے ساتھ خوش رہو، ہمارے دل کو سکون مل جائے گا۔ راشد گودام سے باہر نکل آیا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا اور وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد
شازیہ ہاتھ میں مہنگے برانڈز کے کپڑے لے کر آئی، گنگناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ راشد کو صحن میں غصے سے تلملا کر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم نے ماں کو اور ابو کو یہاں سے جانے کے لیے کیوں کہا؟ بتاؤ، راشد نے دبی ہوئی گرجدار آواز میں پوچھا۔ شازیہ نے شاپنگ بیگ صوفے پر پٹکے اور غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اوہ، تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے راشد! میں نے آج نہیں، پچھلے کئی سالوں سے مسلسل آپ سے کہا ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ شادی سے پہلے بھی یہی طے ہوا تھا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جھوٹا وعدہ۔ تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر تمہارے والدین خود ہی یہاں سے چلے جاتے یا اولڈ ہوم میں کہیں چلے جاتے تو اچھی بات تھی، لیکن اب میرا کیا قصور؟ راشد نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں شازیہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ضرور ملے گا۔ میرے جتنے بھی سینئرز ہیں ان سب کو اچھی لوکیشن پر گھر ملے ہیں، مجھے بھی مل جائے گا۔ بس تم صبر کر لیتی، صرف 1 سال باقی تھا۔ 3 سال کی مدت پوری ہوتے ہی ہمیں عالی شان گھر مل جائے گا۔ تب تک میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو، تمہاری بھی تو ماں ہے۔ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے، کوئی ایسا سلوک کرے تو بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ شازیہ نے حقارت سے کہا لگایا اور بولی کہ میری ماں کا موازنہ اپنے خاندان سے مت کرو۔ میری ماں اپنی بہن کے عالی شان گھر میں رہتی ہے اور وہ اپنے بچوں پر بالکل بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ شازیہ کے یہ کڑوے الفاظ راشد کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر یہی سوچتا تھا کہ اس نے ماں کی اتنی پیاری اور مخلص پسند کو ٹھکرایا، کیا اس سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پھر وہ اپنے خیالات کو چھپاتا اور ایسے ہی اچھے وقت کی امید کرتا۔ شازیہ یونیورسٹی میں ایسی بالکل نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد جیسے اس کے اندر چھپی ہوئی سنگ دلی اور تکبر اچانک باہر آ گیا تھا اور اس کا رویہ ساس سسر کے ساتھ جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ عمر کے اس آخری حصے میں بھی جہاں زینب کو آرام کی ضرورت تھی، وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے گودام کے ایک چھوٹے سے چولہے پر خود کھانا بناتی تھی، کیونکہ شازیہ نے کچن پر مکمل قبضہ کر رکھا تھا اور وہ اکثر گھر میں کھانا بنانے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ یا تو وہ باہر ہوٹل سے مہنگا کھانا منگواتی تھی یا پارٹیز میں وہ کھانا کھاتی تھی۔ محلے کے لوگ جب بھی زینب کو گودام سے نکلتے ہوئے دیکھتے یا پھر یعقوب صاحب کو کمزور قدموں کے ساتھ چلتے دیکھتے تو افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ کچھ محلے دار تو یعقوب کے پاس آتے تھے اور اسے طعنہ دیتے تھے کہ یعقوب صاحب، آپ نے ساری زندگی طالب علموں کو پڑھایا، آپ کے طالب علم اچھی پوسٹوں پر ہیں، اتنی اعلیٰ تعلیم اپنے بیٹے کو دلانے کا کیا فائدہ؟ بیٹا اتنی بڑی آئل کمپنی میں آفیسر ہے لیکن آپ کو گودام میں پھینک دیا۔ بیٹا تو آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن قربان جائیں یعقوب صاحب کی غیرت اور ظرف پر، انہوں نے محلے والوں کے سامنے کبھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی لفظ نہ سنا، نہ ہی بیٹے کی شکایت کی۔ وہ ہمیشہ دھیمے لہجے میں کہتے تھے کہ نہیں، میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، ہمیں وہاں سکون ملتا ہے، ہم یہاں اکیلے ہیں، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے اور اس کی بیوی، اللہ اس کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم اور محبت ڈال دے، بس میرا بیٹا مجبور ہے۔ یعقوب صاحب اور زینب نے عمر کے اس حصے میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، نہ ہی بیٹے پر بوجھ بنے تھے۔ زینب نے گودام کے اندر ہی اپنی پرانی سلائی مشین رکھ لی، دوبارہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کیے تاکہ اپنی دواؤں کا خرچہ خود اٹھا سکے۔ دوسری طرف یعقوب صاحب نے بھی محلے کے چھوٹے بچوں کو یہاں بلا کر ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا اور وہ اپنے اخراجات خود مینج کر سکتے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بیٹے یا بہو کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے کپڑے دھوتے، گودام کی صفائی کرتے۔ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے خود ساری صفائی کی اور دنیا سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ راشد چھپ چھپ کر اپنے والدین کی اس حالت پر روتا تھا اور دن گن رہا تھا کہ کب تک اس کی ملازمت کے 3 سال پورے ہوں گے، کب اسے کمپنی کی طرف سے ایک بڑا گھر ملے گا تاکہ وہ اس جہنم سے نکل سکے اور اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ اس گھر میں لے جائے۔ 3 سال کی طویل مدت پوری ہوئی اور وہ دن آ گیا جس کا راشد کو انتظار تھا۔ 3 سال کا طویل اور صبر آزما انتظار ختم ہو چکا تھا۔ راشد جب کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر نئے مکان کی الاٹمنٹ کا سرکاری خط
ہاتھ میں لیے گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی جو اس کے والدین نے محسوس کی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا اور جہاں شازیہ صوفے پر بیٹھی موبائل فون استعمال کر رہی تھی، راشد نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ شازیہ مبارک ہو، میں نے کہا تھا صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ کمپنی کی طرف سے مجھے نیا گھر مل چکا ہے۔ گھر بہت وسیع ہے جس میں کئی کمرے ہیں، ایک بڑا لان ہے اور وہ شہر کے ایک اچھی لوکیشن پر وی آئی پی علاقے میں ہے۔ یہ سن کر شازیہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے راشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی راشد، پچھلے 3 سالوں میں میں اس چھوٹے سے گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ چلو شکر ہے اب میں اپنی فرینڈز کو عزت سے اپنے گھر بلا سکوں گی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اپنی دوستوں کو اس گھر میں نہیں بلایا تھا۔ ہم کل ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں نا؟ راشد نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا ہاں بالکل، میں نے صفائی کے لیے کہہ دیا ہے، بس تم تیاری کرو، ہمارے ساتھ ہمارے والدین بھی اس بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہاں ان کے لیے ایک بڑا اور آرام دہ کمرہ ہوگا جہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی جیسے شازیہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، اس کے چہرے کی خوشی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے راشد کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں بولی، 1 منٹ راشد، اگر آپ کے والدین بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ میں میکے جا رہی ہوں، جہاں آپ کے والدین رہیں گے وہاں میرا رہنا ناممکن ہے۔ پچھلے 3 سال میں نے جیسے تیسے کاٹ لیے، وہ بھی آپ کے ان جھوٹے وعدوں سے۔ اب نئے گھر میں بھی ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی میں۔ راشد کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے شازیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن شازیہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ دونوں میں کافی تکرار ہوئی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ بالآخر شازیہ نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا، راشد کو دھمکی دی اور ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ راشد غصے اور صدمے کی حالت میں صحن میں بیٹھ گیا۔ اس بار اس کا ارادہ پکا تھا کہ وہ شازیہ کو منانے بالکل نہیں جائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اتنے میں زینب بیگم گودام سے نکل کر راشد کے پاس آئیں۔ انہوں نے ماں باپ اور بیٹے کے بیچ ہونے والی ساری لڑائی سن لی تھی۔ زینب بیگم نے راشد کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے بولیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے لیے یہ گودام کافی ہے، میں بتا چکی ہوں۔ جہاں ہم نے پچھلے اتنے مہینے گزارے وہاں اب بھی گزارا ہو جائے گا۔ اب تو محلے کے بچے یہاں ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں، ہمارا دل لگ گیا ہے، ہم یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہماری وجہ سے اپنا گھر خراب مت کرو۔ شازیہ امیر گھر کی بیٹی ہے، اس کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، وہ ایسے ماحول کی عادی نہیں۔ جاؤ بیٹا، اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ اور نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ راشد نے انکار کیا لیکن ماں کے اصرار اور یعقوب کے سمجھانے پر وہ بے بس ہو گیا۔ اپنے والدین کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کیا۔ وہ شازیہ کو لینے اس کے میکے گیا، اسے منا کر کمپنی کے دیے گئے اس عالی شان گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اب راشد اور شازیہ اس شاندار بنگلے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ زینب بیگم اور یعقوب صاحب اسی پرانے چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہ رہے تھے۔ بیٹے کی جدائی پر دل ہی دل میں کافی پریشان تھے لیکن صبر سے زندگی گزار رہے تھے۔ مکان بدلنے سے ماں باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔ راشد اپنے والدین کی اس حالت پر شدید دکھی تھا اور بوڑھے والدین بھی بیٹے کی اس غم میں برابر کے شریک تھے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور سب برداشت کیا۔ راشد اپنی مصروفیت کے باوجود ہر دوسرے دن اپنے والدین سے ملنے کے لیے اس گھر جاتا تھا۔ وہ کبھی ان کے لیے تازہ پھل فروٹ لاتا تو کبھی دودھ اور راشن لے کر بھی جاتا تھا۔ جب بھی وہ گودام میں قدم رکھتا اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ وہ بار بار اپنے باپ یعقوب اور ماں کے ہاتھ چومتا، ان سے معافی مانگتا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی بیوی کے ناپسندیدہ رویے کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے بہت شرمسار ہوں۔ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری کو سمجھیں، میں پھنس چکا ہوں۔ یعقوب صاحب ہمیشہ اس کی پیٹھ تھاپتے اور یہی کہتے کہ بیٹا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم بس اپنے گھر میں سکون سے رہو، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف محلے کی کچھ عورتیں جو شازیہ کی سہیلیوں کو اور جاننے والی تھیں، انہوں نے شازیہ کو اکسانا شروع کیا۔ ایک عورت نے شازیہ سے کہا کہ شازیہ تم وہاں نئے گھر میں بیٹھی ہو
तुम्हारा शौहर राशिद तो हर रोज़ महंगे फल फ्रूट लेकर, कभी तोहफे तोहफ़े लेकर अपने वालिदैन के पास यहाँ आता रहता है। सारा पैसा तो वहाँ उड़ा लेता है वो। ये सुनकर शाजिया को गुस्सा आया, उसके तन बदन में आग लग गई, उसका हसद गुस्सा जाग उठा। उसी शाम जब राशिद थका हारा नए घर में दाखिल हुआ तो शाजिया लाउंज में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने राशिद को देखते ही गुस्से में कहा कि बहुत खूब राशिद साहब, बहुत अच्छा। अगर आपको अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत है तो आप उसी पुराने घर में उन्हीं के साथ गोदाम में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? सारा दिन वहाँ रहते हैं। यहाँ मेरे लिए तो आपके पास कोई वक्त ही नहीं। सुबह घर से निकलते हैं और रात को सिर्फ सोने के लिए यहाँ आते हैं, जबकि अपना बाकी सारा वक्त और पैसा आप अपने वालिदैन पर लुटा रहे हैं। राशिद ने गहरा सांस लिया और बीवी को साबराना अंदाज में समझाया कि शाजिया, तुम्हारे कहने पर मैंने अपना अलग घर ले लिया, अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। लेकिन अब तुम्हें इस बात पर भी एतराज़ है कि मैं उनका हाल पूछने मत जाऊँ? कुछ तो खुदा का खौफ करो, वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, मेरे अलावा उनका कौन है? याद रखो शाजिया, कल को अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? शाजिया ने राशिद की बात को हंसी में उड़ा दिया और फिर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुदरत का कानून बहुत बेरहम होता है। मकाफात अमल का वक्त बहुत करीब आ जाता है। इसी रात पुराने घर के अंधेरे और सर्द गोदाम में एक खामोश तूफ़ान दस्तक दे रहा था। रात के पिछले पहर याकूब साहब की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब होने लगी। पिछले कई दिनों से वो दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस कर रहे थे, परेशान थे, उससे दिल में दर्द महसूस होता था। आज रात इन्हें अपने बेटे राशिद की याद शिद्दत से सता रही थी। वो बार बार करवट बदलते और अंधेरे में गोदाम के दरवाजे को तकते, जैसे उसे उम्मीद हो कि उनका बेटा अभी दौड़ा चला आ जाएगा। याकूब साहब अचानक सीने में एक तेज़ और शदीद दर्द उठा। दर्द इतना होलनाक था कि उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और वो तड़प कर उठे। अपनी हालत को बिगड़ता देखकर उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में अपनी बीवी को पुकारा कि ज़ैनब, ज़ैनब जागो। ज़ैनब बेगम, उसकी आंख फ़ौरन खुल गई। उन्होंने अपने शौहर का सीना पकड़कर तड़पते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। याकूब साहब, क्या हुआ? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ आपको बताएं। याकूब ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा कि ज़ैनब, मेरा वक्त शायद आ गया है। सीने का दर्द ये मुझे खा रहा है, बहुत तकलीफ़ है। तुम जल्दी से भाग कर जाओ और पड़ोसी बिलाल को लाओ। ज़ैनब उल्टे कदमों तेज़ी से भागी। रात के इस सन्नाटे में उन्होंने बिलाल के घर का दरवाज़ा उस पर दस्तक दी। बिलाल, जो कि उनका पड़ोसी था, नेक दिल नौजवान था और याकूब साहब का शागिर्द था, वो भागता हुआ आया। सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए फ़ौरन आया, गाड़ी निकाली। चंद ही मिनटों में याकूब साहब को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर हस्पताल की तरफ रवाना हुआ। ज़ैनब रास्ते भर रोते हुए आयत करीमा का विर्द कर रही थी, अपने शौहर की सेहत याबी के लिए दुआ कर रही थी। याकूब साहब का सर अपनी गोद में रखे उनका हौसला भी बढ़ा रही थी। लेकिन अफसोस, अस्पताल पहुंचने से चंद मिनट पहले याकूब साहब की हिचकी बंधी, उनका जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया और अब्दी नींद वो सो गए। उम्र भर सदमात और गुर्बात को मुस्कराकर झीलने वाला सफ़ेद पोश उस्ताद आज दुनिया के तमाम गमों से निजात पा चुका था। जब बिलाल और ज़ैनब इन्हें लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो डॉक्टर ने नब्ज़ चेक करके अफसोस का इजहार किया और कहा कि माँ जी, ये तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। याकूब साहब की आंखें मरते वक्त भी खुली हुई थीं। शायद वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, बेटे को देखने की शायद हसरत बाकी थी। जब राशिद को फ़ोन किया फ़ोन पर अपने वालिद की वफ़ात की खबर मिली तो जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। वह बदहवासी की हालत में धाड़े मारता हुआ भागता हुआ हस्पताल की तरफ आया। जब उसने सफ़ेद चादर में लिपटी अपने वालिद की मैयत देखी तो वो उनके कदमों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखों से अस्पताल की राहदारी गूंज उठी। वो रो रो कर यही कह रहा था कि अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका एक बदनसीब बेटा हूँ जिसके नसीब में अपने बूढ़े वालिदैन की आखिरी वक्त में खिदमत करना नहीं लिखा हुआ था। मैं अपनी बीवी के गरूर के आगे बेबस रहा, मुझे माफ़ कर दें अब्बू। तदफीन के मराहिल से फ़ारिग होने के बाद
راشد کا دل پرانے گھر کو دیکھ کر پھٹنے لگا تھا۔ یہی گھر جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں اس کی ماں اسے تیار کر کے سکول بھیجتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد وہ اپنی بوڑھی ماں کو اس اندھیرے گودام میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ زینب کے پاس آیا اور ان کے گھٹنوں کو چھو کر اور روتے ہوئے بولا کہ ماں چلیں، بہت ہو گیا، اب آپ اس گھر میں یہاں نہیں رہیں گی، آپ میرے ساتھ آئیں گی اسی گھر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کی طرح آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ زینب نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں راشد بیٹا، شازیہ کو میرا آنا پسند نہیں، تم لوگوں کا گھر پھر سے خراب ہو جائے گا، میں اپنے یعقوب کی یادوں میں یہاں گزار لوں گی۔ یہ سن کر راشد نے اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، یہ میری خواہش ہے۔ اپنے باپ کو اپنی غفلت کی وجہ سے میں کھو چکا ہوں، لیکن آپ کو کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ اگر شازیہ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ چلی جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ بیٹے کی اس حد سے زیادہ اصرار اور آنسوؤں کے آگے زینب بالکل ہار گئی اور دکھی دل کے ساتھ راشد کے ساتھ اس عالی شان گھر میں منتقل ہونے کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب راشد اپنی ماں کو لے کر نئے گھر پہنچا تو شازیہ وہاں کھڑی تھی، تیکھی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ راشد نے شازیہ کو صاف لفظوں میں کہا کہ اب میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت مت کرنا اور ہمیشہ اس کی خدمت کرنا۔ راشد تو اب دل و جان سے اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ وہ صبح کام پر جانے سے پہلے ان کے پاؤں چھوتا، شام کو واپس آ کر سب سے پہلے ان کا حال پوچھتا، لیکن شازیہ تو اپنی ساس کی شکل دیکھنا وہ بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شازیہ ایک انتہائی مکار عورت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ شوہر راشد کی موجودگی میں تو زینب بیگم کے ساتھ بڑے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی، جھک کر سلام کرتی تھی، دکھاوے کا ادب کرتی تاکہ راشد کی نظر میں وہ ایک اچھی بنی رہے۔ لیکن جیسے ہی صبح راشد اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلتا، شازیہ کا شیطانی روپ باہر آ جاتا۔ وہ سیدھی زینب بیگم کے کمرے میں جاتی اور انہیں جلی کٹی باتیں سناتی، اسے کوستی، بوڑھی عورت، اپنے شوہر کو تو کھا گئی، اب یہاں کیا لینے آ گئی؟ تو کب مرے گی؟ کب ہماری جان تم سے چھوٹے گی؟ اپنے شوہر کے پاس چلی جا، منحوس کہاں ہمارے گھر میں آ گئی۔ زینب ساس ہونے کے باوجود بے بس تھی اور اپنی بہو کا چہرہ دیکھتی تھی اور ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی بیٹا، میں چلی جاؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی ختم تو نہیں کر سکتی، خودکشی نہیں کر سکتی۔ وہ شازیہ کی ہر جلی کٹی بات خاموشی سے برداشت کرتی اور شام کو اپنے بیٹے راشد کو ان باتوں کی کانو کان خبر نہ ہونے دیتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے بیٹے کا یہ گھر پھر سے اجڑ جائے۔ جب شازیہ کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ بڑھیا، یہ ساس کافی صابر ہے اور اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتائے گی، تو اس کا حوصلہ بڑھنے لگا اور اس نے ظلم کی انتہا کرنا شروع کی۔ وہ اکثر دوپہر کے تیز دھوپ میں زینب کے کمرے کا پنکھا AC وہ بند کر دیتی تھی۔ جب بوڑھی ساس واش روم میں چلی جاتی تو لائٹ بند کر دیتی یا پانی کی موٹر بند کر دیتی تاکہ اسے تکلیف ہو اور یہ پریشان رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زینب کو وحشیانہ انداز میں یہ دھمکی بھی دیتی تھی کہ سن لو بڑھیا، میری بات غور سے سنو، اگر تم نے میرے خلاف زبان کھولی، اپنے بیٹے کو ایک لفظ بھی بتایا، شکایت کی، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس گھر میں تمہارا جینا جہنم بنا دوں گی۔ زینب اس خوف اور صدمے کے سائے میں دن کاٹ رہی تھی اور قدرت خاموشی سے اس ظالم عورت کے گناہوں کا گڑھا بھرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن راشد شام گھر لوٹا اور اس نے ایک نیا اعلان کیا اور گھر میں اس نے بتایا کہ کمپنی کے کام سے اسے 1 ہفتے کے لیے دبئی جانا پڑے گا۔ یہ سن کر شازیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جیسے ہی راشد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، شازیہ نے ساس کے کمرے میں جا کر کہا، بوڑھی عورت، میری بات غور سے سنو، آج سے تمہاری عیاشی ختم۔ یہ جو بیٹے کے سامنے معصوم بنتی پھرتی تھی، اب 1 ہفتہ تمہیں ذلیل کروں گی، 1 ہفتے میں تم سے اتنا کام کرواؤں گی کہ شاید اب تمہارا جینا محال ہو جائے۔ شازیہ وہاں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتی اور اپنی ساس سے کہنے لگی کہ جلدی کرو، اب گھر کے سارے برتن دھو لو اور میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اگر ڈرامہ ختم ہونے سے پہلے برتن صاف نہ ہوئے
تو یاد رکھنا دوپہر کا کھانا تمہیں نہیں ملے گا۔ بوڑھی ماں روتے ہوئے بیمار ہاتھوں سے برتن دھو رہی تھی اور اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف راشد آدھے راستے پہنچا تو اسے یاد آیا کہ اپنا پاسپورٹ تو گھر بھول گیا۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور واپس گھر پہنچا۔ جب بغیر آواز کیے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی بیمار ماں کچن میں روتے ہوئے برتن دھو رہی تھی اور شازیہ وہ بیٹی حکم چلا رہی تھی اپنی ساس پر اور اسے گالیاں دے رہی تھی۔ شوہر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شازیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ راشد نے غصے سے تلملا کر کہا کہ آج مجھے اپنی پسند پر شدید شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی، مقام دیا، محبت دی، لیکن تم ایک ایسی ظالم سفاک عورت ہو جس کے دل میں کبھی بھی میری بیمار ماں کے لیے تھوڑا بھی رحم نہ آ سکا۔ راشد نے ایک پل ضائع کیے بغیر شازیہ کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ شازیہ کے جانے کے بعد وہ ماں کے قدموں میں گر کر رویا۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے آپ کی پسند پر اپنی ضد کو فوقیت دی، جس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ اب آپ جہاں چاہیں گی میں وہیں شادی کروں گا، یا پھر ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بس آپ کی خدمت کروں گا۔ زینب نے اپنے بیٹے کو سنبھالا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ سچائی سامنے آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی بیوہ بہن سے رابطہ کیا، جس کی بیٹی طاہرہ ابھی بھی کنواری گھر میں بیٹھی تھی۔ راشد نے اپنی ماں کی پسند کو سر آنکھوں پر رکھا اور سادگی کے ساتھ طاہرہ سے نکاح کیا، اسے اپنے گھر لے آیا۔ طاہرہ کے قدم اس گھر میں پڑتے ہی جیسے برکتوں کا نزول ہو گیا۔ نکاح کے کچھ ہی دن بعد راشد کو کمپنی میں شاندار پروموشن مل گئی اور وہ مینیجر کے عہدے پر فائز ہوا، تنخواہ بھی ڈبل ہو گئی۔ طاہرہ ایک غریب اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی جس نے بہت سی محرومیاں دیکھی تھی، اس لیے اس نے رشتے کی اور عالیشان گھر کو دل سے قدر کی۔ اس نے اپنی ساس کی خدمت کی، اسے ماں کا درجہ دیا، ان کی بیماری میں خدمت، وقت پر دوا دینا، کھانا، یہ سب اس کے لیے ایسا تھا کہ گھر جنت بن گیا۔ آج جب راشد اپنی بیوی طاہرہ کو دیکھتا ہے، اس کا اخلاق، ساس کی محبت اور گھرداری دیکھتا ہے تو اس کا دل شکرانے سے بھر جاتا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں سوچتا ہے کہ انسان اپنی نادانی میں جسے نقصان سمجھتا ہے، بڑوں کی دعا اور ان کا فیصلہ ہمیشہ اولاد کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ والدین کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ میرے والدین بھی میرا اچھا چاہتے تھے، لیکن میں نادان تھا۔ راشد کو اپنی ماں کی پسند پر فخر تھا اور اسی میں دنیا اور آخرت کی وہ کامیابی سمجھتا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔